بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دو صفتیں صرف الہ کی ہیں، عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا۔ چونکہ یہ دو صفتیں صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، لہذا الہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ قرآن پاک کے 3-4 مقام میں نے آپ کو دکھائے جہاں اللہ نے اپنی الوہیت پر انہی دو صفتوں کو بطور دلیل پیش فرمایا کہ عالم الغیب میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، اس لیے میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ جب اللہ غیر اللہ سے نفی کرتے ہیں کہ ان کی عبادت نہ کرو، ان کی پکار نہ کرو، تو وہاں اللہ انہی دو صفتوں کی ان سے نفی کرتے ہیں کہ وہ مالک بھی نہیں اور وہ عالم الغیب بھی نہیں، لہذا وہ پکار اور عبادت کے لائق نہیں۔ ایک جگہ میں سورۃ فاطر آیت نمبر 13 وہ آپ کو دکھا چکا ہوں۔ ذرا سورۃ نحل میں آئیں، صفحہ نمبر ہے 241۔ اور سورۃ نحل کی آیت نمبر ہے 2۔ اللہ نے لا الہ الا اللہ کو کائنات کی روح قرار دیا۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، یہ کیا پیغام دے کر اللہ فرشتوں کو اتارتا رہا اپنے بندوں پر، انبیاء پر، ان انذروا انہ لا الہ الا انا، لوگوں کو آگاہ کرو، لوگوں کو خبردار کرو کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، میں ہی الہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے پوری 19 آیتوں میں اس پر دلائل کی بارش برسا دی۔ آپ تفصیلی طور پر دیکھیں، گھر میں جا کے اس کو ضرور مطالعہ کریں۔ میں اب اس کا ترجمہ نہیں کروں گا کہ وقت میرے پاس کم ہے، میں صرف مفہوم بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ قرآن پہ نظر رکھیں اور سمجھتے جائیں کہ فلاں آیت کو میں نے بیان کیا ہے۔ آسمان و زمین کو اسی نے پیدا کیا، انسان کو ایک گندے قطرے سے اسی نے بنایا، جانور اور چوپایوں کا خالق بھی وہی ہے۔ ان جانوروں میں تمہارے لیے بڑے نفع ہیں،
تم لباس بنواتے ہو، نفع حاصل کرتے ہو، کچھ کا گوشت کھاتے ہو، تمہارے لیے اس میں جمال بھی ہے۔ وہ جانور تمہارے بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری سواری کے کام بھی آئیں اور تمہارے لیے زیب و زینت بھی بنے۔ ابھی تو اس نے وہ کچھ بنانا ہے جسے تم جانتے نہیں ہو۔ آسمان سے پانی اسی نے اتارا، تمہارے لیے اس پانی میں پینا بھی ہے، اور درختوں کو بھی لگاتے ہو وہی پانی، پھر اس پانی کے ذریعے کھیتی اگتی ہے، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل۔ مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، سورج کو اور چاند کو، ستاروں کو۔ زمین میں جو چیزیں پھیلائیں ان کے رنگ مختلف ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت بھی کھاؤ اور زیور بھی تلاش کرو۔ کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں پانی کو چیرتے ہوئے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس نے ڈولتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونکیں تاکہ زمین تمہیں ایک طرف لے کے جھک نہ پڑے۔ اس نے پھر زمین میں نہریں، رستے بنائے، اور اس نے نشانیاں بنائیں، اور ستاروں کے ذریعے تم راہ پاتے ہو۔ یہ ملاح لوگ جو ہیں ستاروں کے ذریعے راستہ پاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب رستے نہیں ہوتے تھے تو لوگ ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کیا کرتے تھے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے ان کی طرح ہو سکتا ہے جنہوں نے کچھ نہیں بنایا؟ ایک طرف تمہارے معبود ہیں، مشکل کشا ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، ایک طرف میں ہوں جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ تم دونوں کو داتا کہتے پھرو، دونوں کو گنج بخش کہتے پھرو، دونوں کو دستگیر کہتے پھرو، دونوں کو لجپال کہتے پھرو، دونوں کو کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کہتے پھرو؟ ان دونوں کو تم نے برابر کر دیا ہے۔ افلا تذکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ساری نعمتیں گننے کے بعد اللہ نے کہا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے ہو، گن بھی نہیں سکتے ہو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا۔ یہ ساری صفتیں جو اللہ نے ذکر کی، میں نے ان کا ترجمہ کر دیا، یہ اللہ کی ایک صفت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ کون سی؟ مختار کل، مالک، صرف اس کا ذکر کیا۔ مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، قدیر میں ہوں، قادر میں ہوں، میں نے یہ بنایا، یہ بنایا، یہ کیا، یہ کیا، اس کو ذکر کیا۔ اب الہ کی دوسری صفت رہ گئی تھی، اس کو اللہ نے آیت نمبر 19 میں آ کے ذکر کیا، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ کون صفت آ گئی؟ عالم الغیب۔ پہلے صفتوں کا ذکر کیا، مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، پھر اللہ نے اپنی صفت علم غیب کا ذکر کیا کہ عالم الغیب بھی میں ہوں، جو چیز تم ظاہر کرتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ شروع کہاں سے کیا تھا جی؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا، یہاں سے شروع کیا۔ پھر اس پر اللہ نے دلیلیں دینی شروع کر دی۔ میں ہی الہ ہوں، کیوں؟ میں مختار ہوں۔ میں ہی الہ ہوں، کیوں؟ میں مالک ہوں۔ میں ہی الہ ہوں، کیوں؟ میں عالم الغیب ہوں۔ یہ سب مثبت تھا جی، اثباتی رنگ تھا۔ اللہ نے آیت نمبر 20 سے منفی رنگ اختیار کر لیا جی۔ وہ منفی رنگ میں اللہ
انہی دو صفتوں کی نفی کر رہے ہیں. والذین یدعون من دون اللہ، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، شفا لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، رہائیاں لینے کے لیے، عزتیں لینے کے لیے، جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں. لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود بنائے گئے ہیں. وہ اپنی تخلیق میں کس کے محتاج ہیں؟ میں نے یہ ساری چیزیں بنائیں، زمین، آسمان، پہاڑ، ندیاں، نالے، نہریں، رات، دن، سورج، چاند، ستارے، انسان، گندے پانی کے قطرے سے بنایا. میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے. جن کو تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا. وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں. اموات، وہ مردے ہیں. غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں. ذرا اس پر غور کیجئے. جب اموات، وہ مردے ہیں. غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں. کیوں جی؟ مردہ کون ہوتا ہے؟ جو زندہ ہو. نہیں، زندہ مردہ متضاد ہے نا. جیسے رات دن، سایہ دھوپ، مرد عورت، زمین آسمان، زندہ مردہ، یہی ہے نا. جو زندہ ہوگا وہ مردہ نہیں ہوگا، جو مردہ ہوگا وہ. تو جب اموات ان کہہ لیا تو مولا اموات ہوتے ہی وہ ہیں جو زندہ نہ ہو، مردہ ہوتا ہی وہ کہتے ہی اس کو ہیں جو زندہ نہ ہو. تو پھر غیر احیاء کہنے کا کیا معنی تھا؟ مردہ ہیں، زندہ نہیں. مردہ ہیں، زندہ نہیں. مولا مردہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو. تو اتنی تاکید کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں؟ اللہ کو پتا تھا کہ کئی لوگوں نے آنا ہے، انہوں نے کہنا ہے ہماری موت اور انبیاء کی موت اور، ہماری موت اور، نیک بندوں کی موت اور. موت میں فرق ہے. اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی من لے، زندہ کوئی نے نہیں. جیڑی موت مننی ہے من لے، لیکن یہ مان لے غیر احیاء، وہ زندہ نہیں. اب آپ کو یہ کہیں گے یہ بتوں کے بارے میں، یہ عہد کس کے بارے میں؟ بتوں کے بارے میں. پھر اگر زیادہ ہمیں زج کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ مرزائیوں والا استدلال ہے. مرزا قادیانی نے بھی استدلال کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کی گئی تو اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں کو کہہ رہا ہے امواتن، وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں. تو حضرت عیسیٰ پہ بھی موت آ گئی، یہ قرآن کی دلیل ہے. تو یہ مرزائیوں والا استدلال کرتے ہیں اشاعت و توحید والے، یہ آپ کو کہیں گے. یہ بتوں کے بارے میں ایک تو آیت کے اندر موجود ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. تو یہ بتوں نے اٹھنا ہے؟ یہ جو اللہ آخر میں کہہ رہے ہیں ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. تو یہ بتوں کی بعثت ہونی ہے، بتوں کا حشر نشر ہونا ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ صرف بت مراد نہیں. اب میں جو حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسے نقل کیا شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ تفسیر عثمانی میں جا کے پڑھ لیں. تفسیر بیان القرآن جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس میں آپ پڑھ لیں. حضرت تھانوی نے بڑا خوبصورت لکھا. حضرت تھانوی کہتے ہیں اموات دائمن، وہ مردے ہیں ہمیشہ.
جیسے بت، جیسے جن میں کبھی جان ہی نہیں تھی، اس سے وہ بھی مراد ہیں۔ اموات دائمن، ہمیشہ۔ آگے حضرت تھانوی کہتے ہیں اموات حالن، جیسے نیک بندے، جیسے بزرگ اولیاء اللہ انبیاء، وہ حالن یا معالن، مستقبل کے لحاظ سے وہ مردہ ہیں کہ ایک دن انہوں نے بھی موت کا جام، جیسے فرشتے، جیسے حضرت عیسیٰ۔ حضرت تھانوی نے کس طرح تقسیم کیا، حضرت عثمانی نے کس طرح تقسیم کیا؟ اموات دائمن، ہمیشہ، اموات حالن، جیسے انبیاء اولیاء، امواتن مال کے اعتبار سے جیسے فرشتے اور حضرت عیسیٰ، کہ ان پر بھی ایک دن موت آئے گی۔ اور حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا موضع القرآن اٹھائیں، اس آیت کو پڑھیں، موضع القرآن اٹھائیں، حضرت شاہ عبد القادر اس آیت پہ پڑھیں کیا لکھا ہے انہوں نے۔ شاید کوئی لفظوں میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے، میں نے انہی کے لفظ دو رہا ہوں۔ شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب نے کیا لکھا؟ شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو۔ تو حضرت شاہ عبد القادر نے یہاں سے کیا مراد لیا؟ وہ بزرگ جن کا انتقال ہو گیا اور لوگ ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، نظر و نیاز دے رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا اموات غیر احیاء۔ تو یہاں ان کے بارے میں اموات کا لفظ استعمال ہوا جی۔ یہ جو موت کا لفظ ہے یہ توہین والا لفظ، کیا خیال ہے آپ کا؟ موت توہین والا لفظ؟ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے سے نکلنا بری بات ہے۔ کیسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جی یہ انبیاء کو میت کہتے ہیں جی، یہ شہیدوں کو میت کہتے ہیں جی، حالانکہ قرآن کہتا ہے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، قرآن کہتا ہے نہ کہو، اور یہ اشاعت والے کہتے ہیں نہیں اس دنیا کے اعتبار سے وہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں، میت ہیں۔ انبیاء کو میت کہتے ہیں جی، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی گستاخی والی بات ہے، بڑی توہین ہو گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میت کا اطلاق ہو گیا۔ کیوں جناب؟ قرآن نے کہا ہے نا شہیدوں کو مردہ نہ کہو، واضح کہا ہے نا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو۔ تو جب شہید کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، آج بھی کئی علماء شہید ہوتے ہیں، لوگ انہیں کہتے ہیں، پچھلے دنوں بھی اسلام آباد میں ایک عالم شہید ہوئے، بڑے بڑے علماء، کراچی میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شیوخ الحدیث شہید ہوئے۔ باقی جو لوگ شہید ہوتے ہیں تو شہید کا جنازہ نہیں ہوتا، وہ چپ کر گیا، نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ جنازہ کس کا ہوتا ہے؟ زندوں کا۔ اس ویلے یہ آیت ذہن وچ نہیں رہندی۔ ہم جب کہتے ہیں میت تو تمہیں اس وقت یہ آیت یاد آتی ہے کہ جی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جب جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ آیت کہاں جاتی ہے؟ پھر جب جنازہ پڑھتے ہو تو شہیدوں کا جنازہ اور ہوتا ہے نا، عام مومن کا اور ہے، شہیدوں کا اور ہے، ایک ہی ہے، تو کیا نیت کرتے ہو؟
نہیں، نیت پہلے کیا کرتے ہیں؟ ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا واسطے حاضر زندے کے. کیا کہتے ہو؟ اس وقت قرآن کی آیت یاد نہیں رہتی کہ قرآن کہتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو. اس وقت تو آپ بھی زبان سے کہہ رہے ہیں دعا واسطے حاضر اس میت کے. پھر شہید کو دفن نہیں کیا جاتا زندہ سمجھ کے؟ کیوں لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہو اور لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہو؟ خدا نے کہا ہے جی شہید زندہ ہیں، اشاعت والے انہیں مردہ کہتے ہیں، تم مردہ نہیں کہتے ہو؟ شہید کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی کیا سمجھ کے؟ شہید کی بیوی عدت گزار لے، آگے نکاح نہیں کر سکتی، اور زندے کی بیوی اسے دفن کیا گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا گیا ہے، اس کی وراثت تقسیم ہو گئی ہے، ان کی بیویوں نے آگے نکاح کر لیے ہیں. اس وقت تمہیں یہ آیت یاد ہی نہیں رہتی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس کی جو تشریح میرے نبی نے کی ہے، مسلم نے ذکر کیا، مفسرین نے ذکر کیا، خدا کے لیے اس کو پڑھو. اس آیت کی تفسیر میرے نبی نے کیا فرمائی ہے کہ ان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ عالم برزخ میں، جنت میں، اور وہ تمنا کرتی ہیں کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، تمنا کرتی ہیں ہمارے جسموں میں لوٹایا جائے ہمیں. اور اللہ ان کی یہ بات نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بچے، بیویاں، بھائی پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا بنی ہے. اللہ نے فرمایا ہاں تمہاری زندگی کی میں اطلاع دے دیتا ہوں. اس وقت یہ آیت اتری. یہ تفسیر کس نے کی؟ نبی پاک نے. تم آگے قیاس کرتے رہتے ہو، عقلیات چلاتے رہتے ہو. قتل کیا چیز ہوتی ہے جی؟ جسم. پھر زندہ کون ہوتا ہے جی؟ جسم. شکر ہے نبی پاک دے زمانے تسی کو نہیں سمجھ، تم نے بھی نبی پاک کو یہ آگے سے بتانا تھا. نبی پاک کو پتہ نہیں تھا کہ قتل کیا ہوتا ہے اور زندگی کس کا نام ہے. وہ زندگی عالم برزخ کی زندگی ہے، اس جسم کی زندگی نہیں ہے. اس میں تو سارے کام مردوں والے ان کے ساتھ ہو گئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میت کا اطلاق سب سے پہلے ہم نے کی ہے، اشاعت توحید نے کی ہے، ہماری جماعت کے اکابر نے کی ہے. یوں ہی کوستے رہتے ہو اپنے درسوں میں، تقریروں میں، جلسوں میں، بیٹھکوں میں، میٹکوں میں. خدا کے لیے کبھی پوچھو تو صحیح، لوگوں کو حقائق سے آگاہ تو کرو. جب آپ کا انتقال ہو گیا، صحابہ میں باہر اختلاف ہو گیا، حضرت عمر نے ننگی تلوار اٹھا لی، جو کہے گا آپ فوت ہو گئے میں اس کی گردن قلم کر دوں گا. حضرت ابو بکر ذرا دور گئے ہوئے تھے، ان کو اطلاع پہنچی، وہ تشریف لائے، مسجد نبوی سے گزرے گئے، حجرے میں جانا تھا، شور سنا، کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، سیدھے حجرے میں چلے گئے. وہ جا بھی سکتے تھے، ان کی بیٹی کا گھر تھا. نبی پاک کے جسد اقدس کو ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا. حضرت ابوبکر گئے، آپ کے چہرے پر انوار سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے کو چوما، بوسہ لیا اور حضرت ابوبکر نے کہا طبت حیم و میتا، طبت حیم و میتا، میرے پیارے تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ. یہ میتن کس نے کہا ہے؟ تو یہ گستاخی ہے تو ذرا بولو نا، بولو تے ملو انہاں دے نال. حضرت ابوبکر کو بولو، انہوں نے سب سے پہلے کہا طبت حیم و میت. باہر جب تشریف لائے صحابہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا اجلس یا عمر علی رسلک یا عمر، انہی قدموں پہ بیٹھو اور میری بات سنو. وہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں، صحابہ ان کے گرد گرد ہیں. یہ کہتے ہیں علی رسلک یا عمر، اجلس یا عمر. وہ سنتے ہی نہیں. ادھر سے خطبہ شروع ہو گیا حضرت ابوبکر کا. کیا کہا تھا؟ من کان منکم یعبد محمدن
صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدًا قد مات. میں حضرت ابوبکر کی خطابت پہ قربان جاؤں. خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں اس خطابت کے رنگ پر. کیا رنگ تھا خطابت کا. کیا کہتے؟ تم میں سے جو کوئی محمد عربی کی عبادت کرتا ہے. کن کو خطاب کر رہے تھے؟ ان میں سے کون تھا جو عبادت کرتا تھا؟ پھر یہ لہجہ کیوں اپنایا؟ تم انکار کر رہے ہو کہ موت نہیں آئی، معبود مانتے ہو. موت تو معبود پہ نہیں آنی. تم معبود مانتے ہو. جو کوئی تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا تھا کان کی کھڑکیاں کھول کے سنیں. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. ماتا کا میں نہ کروں، ہم کریں گے تو گستاخی ہو جائے گی. ماتا کا کیا میں نے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ. اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئی. یہ جو موت ہے نا، یہ تواڈے میرے واسطے ڈرونی شے ہے. تواڈے واسطے میرے واسطے. کیوں؟ اعمال سامنے ہے نا، پتہ بے شکنجا چڑھنا. ہم کہتے تھوڑا سا اور جی لیں، تھوڑا سا اور جی لیں، تھوڑا سا اور جی لیں. ہمارے لیے یہ بری لگتی ہے موت. ورنہ آخری وقت میں جب دستک دی تھی ملک الموت نے اور میرے آقا کے پاس جبریل کھڑے تھے اور میرے آقا نے پوچھا جبریل کون ہے دروازے پہ، کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی. اللہ نے کہا ہے میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک میرے نبی سے پوچھ نہیں لینا. یا رسول اللہ بلا لوں؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ بتا جدھر سے تو آیا ہے ادھر کیا حالات ہیں؟ تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو آپ کی ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. جس کی ملاقات کے انتظار میں رب ہو، جس کی ملاقات کا مشتاق رب ہو، اس کے لیے موت بری چیز ہے یہ خوشخبری ہے؟ بری ہمارے لیے ہے. پتہ نہ بے مدرسے دے پیسے کھا دیں تے شکنجا چڑھنا، طالب علموں دے نا تے پیسے لے لے کے کھا دینا، پتہ نا شکنجا چڑھے گا، پھر ڈر لگتا ہے. اور جن کی موت، جن کا مشتاق کون بیٹھا ہے، ان کو کیا ڈر ہے. یہ تو کراچی کے ایک عالم تھے حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ماضی بالکل ماضی قریب کے 63 سال سے عمر زیادہ ہو گئی. تو وہ کہتے پتہ نہیں بلاوا کیوں نہیں آ رہا، پتہ نہیں بلاوا کیوں نہیں آ رہے. ایسی زندگی تو اس بندے نے گزاری تھی نا کہ وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ رب کا بلاوا آ جائے. تو نیک لوگ، صالح لوگ، ولی اللہ لوگ، ان کے لیے موت کوئی بری چیز نہیں ہے. انہوں نے کچھ نہیں بنایا ہے، وہ خود پیدا کیے گئے، مردہ ہیں، زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے. چلو یار عام میں سے کوئی بندہ ایسا ہو جب اللہ نے نفی کی ہے نا ان کو نہ پکارو، تو انہی دو صفتوں کی نفی کی ہے. وہ کیسے کی ہے جی؟ بتائے گا کوئی؟ لا یخلقون شیئا میں نفی کی ان کے مختار کل ہونے کی، وہ مالک نہیں، مختار نہیں. اور عالم الغیب ہونے کی نفی کہاں کی؟ وما یشعرون. جب اپنی الوہیت کا اللہ ذکر کرتے ہیں انہی دو صفتوں کو ذکر کر، جب غیر اللہ سے نفی کرتے ہیں انہی دو صفتوں کی نفی کرتے ہیں. اب آئے گا مزہ. جن کے پاس قرآن ہے وہ ذرا قرآن کی طرف نظر ڈالیں جناب. شروع کہاں سے کیا؟ انذروا. ابتدا کہاں سے؟ انذروا انہ لا الہ الا انا. اس کے بعد اپنی الوہیت پر دلائل دیے. پھر آیت نمبر 20 میں آ کے غیر اللہ سے نفی کی. وہ مختار بھی نہیں، وہ عالم الغیب بھی نہیں،
یہ ساری بحث کرنے کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں کہا الہکم الہ واحد. کہاں سے شروع کیا تھا؟ ان انذروا، اور کہاں آ کے ختم کیا؟ الہکم الہ واحد. ساری دلیلوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. اس پر ہم نے اپنی گفتگو مکمل کر لی اور میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھا دی. یہ جو عبادت، اب آپ کو عبادت کی سمجھ آ گئی، مسئلہ الہ سمجھ آ گیا، قرآن کے رنگ میں سمجھ آ گیا. عبادت کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. ان 3 قسموں سے باہر کوئی عبادت نہیں. یا عبادت ہوگی قولی، یا عبادت ہوگی بدنی، یا عبادت ہوگی مالی. ایک بات میں یہاں میرے ذہن میں آئی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. معاشرے میں نا فعلی شرک زیادہ ہے. فعلی، عملی شرک. کیا؟ قبریں پوجی جا رہی، سجدے ہو رہے ہیں، دیگیں پک رہی، نظر و نیاز، عرس، قوالی، دھوم دھڑکا ہے. قرآن فعلی شرک کی نفی کم کرتا ہے. قرآن فعلی شرک کی نفی کم کرتا ہے. صرف 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ غیر اللہ سے نظر و نیاز کی نفی کی. غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہ. کتنے مرتبہ؟ 4-5 مرتبہ. سجدہ میرے سوا کسی کا نہ کرو، 4-5 مرتبہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ معاشرے میں عملی شرک زیادہ ہے، فعلی شرک زیادہ ہے. قبریں پوجی جا رہی ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، نیازیں ہیں، نظریں ہیں، دیگیں ہیں، چڑھاوے ہیں، طواف. قرآن اس کی نفی کم کرتا ہے. چند جگہوں پہ نفی کی. قرآن اعتقادی شرک کی نفی کرتا ہے. زیادہ نفی کس کی کرتا ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ عالم الغیب صرف میں ہوں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ مختار کل صرف میں ہوں. قرآن بتاتا ہے کہ نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے، میں مالک ہوں، میں مختار ہوں، میں قادر ہوں. قرآن اعتقادی شرک کی نفی کرتا ہے. میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے حالات سے واقف ہو کوئی نہیں. وہ مالک نہیں، وہ مختار نہیں، وہ عالم الغیب نہیں. اس کی نفی زیادہ کرتا ہے. اور معاشرے میں کون سا شرک عام ہے؟ فعلی. اس کی شرک، اس کی نفی قرآن کم کرتا ہے. کیوں؟ ایسا کیوں کرتا ہے قرآن؟ اس لیے کہ فعلی شرک جو ہے نا، یہ نتیجہ ہے اعتقادی شرک کا. پہلے شرک کس میں آتا ہے؟ عقیدے میں. پھر آتا ہے عمل میں. پہلے آتا ہے اعتقاد میں، پھر آتا ہے عمل. اچھا، اگر کسی بندے کا خیال ہو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے حالات سے واقف کوئی نہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، ان کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان نہیں، 11ویں دے گا؟ نہیں دے گا. اگر پتہ ہو کہ جہاں میں سجدہ کر رہا ہوں اسے میرے حالات کا علم نہیں، پتہ نہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، سجدہ کرے گا؟ پہلے شرک آتا ہے عقیدے میں. کہاں؟ پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے عملی شرک، فعلی شرک. قرآن نے بھی بنیاد پہ ہاتھ رکھا. کس شرک کو ختم کیا جو کہاں پیدا ہوتا تھا؟ عقیدے. جب یہ شرک ختم ہو جائے گا نا تو عملی اور فعلی شرک جو ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ایک بات جو میں آپ کو اور کام کی بتانا چاہوں گا. خاص کر علماء بھی جو یہاں تشریف فرمائیں، اگرچہ وہ
اس بحث کو سارے جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو مفسرین ہیں نا، قرآن میں جہاں تدعون آتا ہے نا، اس کا وہ معنی کرتے ہیں تعبدون۔ تدعو، یدعو، یعبدو، یعنی پکار بمعنی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے مفسرین ہیں۔ مطلب جہاں ہے نا اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، تو وہ تدعون کا معنی کرتے ہیں تعبدون، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو ہمارے یہ دوست کہتے ہیں دیکھا ہے پکارنا غلط نہیں ہے، عبادت کرنا غلط ہے۔ انہوں نے تدعون کا معنی کیا کر دیا؟ عبادت کرنا۔ ہم کوئی ان کی عبادت کرتے ہیں؟ ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں پکار کی دو قسمیں ہیں، ایک پکار ہے ما تحت الاسباب، ایک پکار ہے ما فوق الاسباب۔ مثلا آپ کا دوست کراچی میں ہے، آپ ٹیلی فون ملاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ما تحت الاسباب ہے۔ آپ کے پیر صاحب کراچی میں مرشد، آپ نے مرشد کا نمبر ملایا، نمبر ملا کے آپ کہتے ہیں پیر جی میرا پتر بیمار ہے، اس واسطے دعا کرو، جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ کیوں؟ ما تحت الاسباب ہے۔ ایک بندہ جا رہا ہے، آپ اسے پیچھے سے لگا او فلاں، پیچھے سے آپ نے پکارا، آواز لگائی، یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ موبائل کے ذریعے آپ کسی کو بلاتے ہیں، اس کو رقم طلب کر لیتے ہیں، مجھے اتنے پیسے بھیج دے، جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ ما تحت الاسباب۔ ایک پکار ہے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا، اور بغیر کسی وسائل کے، وائرلیس کے، ٹیلی فون کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سن رہا ہے۔ یہ ما فوق الاسباب ہے۔ مفسرین تدعون کا معنی تعبدون کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ما فوق الاسباب پکارنا ہے یہ بھی عبادت ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ میرے آقا نے بھی کہا دعا ہو العبادہ، پکار ہی عبادت ہے، پکارنا ہی عبادت ہے۔ ایک عالم ہوئے ہمارے ملک میں، دوسرے مسلک کے عالم ہیں، ہم عالم ہی کہیں گے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے اور اس کی کوئی دلیل نہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کی دلیل میں قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے قرآن سے اس کی دلیل پیش کی۔ دعا کرو مولوی بگڑے نہیں، اے بگڑے ہو یا بڑا بھیڑا جی، خدا دی قسم یہ بگڑ جائے نا، وہ کیسے علامہ اقبال نے کہا تھا زمن بر صوفی و ملا سلام ہے، صوفی اور ملا کو میرا سلام، ہم تک وہ دین پہنچاتا ہے، ولے تعویل شان در حیرت انداخت، لیکن جب وہ تعویل کرنے پہ آتا ہے تو اللہ کو بھی حیران کر دیتا ہے، جبریل کو بھی حیران کر دیتا ہے، مصطفیٰ کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ وَلَے تعویل شان در حیرت انداخت، جب وہ تعویل کرتا ہے غیر اللہ کے پکار پہ دلیل دیکھو۔ بڑا عالم تھا وہ، بڑا نام تھا اس عالم کا۔ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے پوچھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تیرا ایمان نہیں۔ مولا ایمان تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا۔ فرمایا 4 پرندے لے لے، پھر انہیں اپنے ساتھ مائل کر لے، مانوس کر لے، مثلا ایک کوا لے لے، کبوتر لے لے، 4 پرندے لے لے،
مائل کر لیں، پھر انہیں ذبح کر، پھر ان کا قیمہ بنا، گوشت ایک دوسرے میں مکس کر دیں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر اس کے ٹکڑے رکھ دیں. یہ علی کل جبل ان پہ ذرا غور کریں جی. وہ جو لوگ تفصیلاً لکل شیئن پہ بڑی سر لگاتے ہیں، کل کا لفظ آ گیا، اتھے بھی کل دا لفظ آ گیا. ثم اجعل علی کل جبل، سارے پہاڑوں پر ٹکڑے رکھ دے. یہی میں نے. اب آئی جی دلیل مولانا کی. ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو پکار، پھر ان ذبح شدہ پرندوں کو پکار. یاتینک سعین، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. مولوی صاحب نے کہا یہ دلیل ہے غیر اللہ کو پکارنے کی. حضرت ابراہیم کو کہا گیا ہے تو 4 پرندوں کو پکار. انا للہ انا الیہ راجعون. جب ہاتھ پلے کچھ نہ ہو نا، اس طرح کی دلیلیں سوچتی. اگلے دن میں نے فیس بک پہ ایک مولوی صاحب کو سنا، مولوی صاحب بڑے دھڑلے سے قرآن پکڑا ہوا ہے، ترجمے والا ایک بندے کو بلاتے ہیں، ادھر آ بھائی. نوجوان لڑکا آ گیا، پڑھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ کون؟ لوگوں سے کہتے ہیں سن لیا جی. حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں میری مدد کرو. تو مدد کے لیے پکارنا صحیح ہوا نا، مدد مانگنا صحیح ہوا نا. حضرت عیسیٰ جو مانگ رہے ہیں مدد. میں نے جمعے پہ کہا مولانا دلیل تو آڈی نہیں بنتی نو. حضرت عیسیٰ مدد مانگ رہے ہیں امتیوں سے، یہ دلیل بنتی ہے بھئی پیر مدد منگن مریداں تو. یہ تو دلیل بنتی ہے بھئی پیر مدد منگن مریداں. پھر شرم نہ ہو نا. تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو جہاں تدعون کو تعبدون کے معنی میں لیا گیا، وہاں کیوں لیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ما فوق الاسباب جو پکار ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت کی 3 قسمیں ہیں. ایک عبادت قولی ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے. ایک عبادت مالی ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے. ایک عبادت جسمانی ہوتی ہے جس کا تعلق انسان کے جسم سے. یہ تینوں قسم کی عبادتیں، قولی ہو یا مالی ہو یا بدنی ہو، ان میں سے ہر قسم کی عبادت کرنی ہے تو صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب کیا میں نے میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا للہ. انا اعطیناک فصل لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کر اپنے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے. یہ جو سورۃ کوثر میں کہا فصل لربک ونہر، اور وہاں فرمایا ان صلاتی و نسکی، میری قربانی، میری نماز. کیوں جی؟ یہ نماز تو ہوتی اللہ کے لیے. تو یہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فصل لربک، نماز پڑھ اپنے رب. نماز تو ہوتی رب کے لیے، قربانی تو ہوتی رب کے لیے. مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز میں 2 قسم کی باتیں آ گئیں، ایک بدنی، دوسری قولی. قولی بدن استعمال ہو رہا ہے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تحیات میں بیٹھے. اور پھر ایک قولی ہے سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی تو نماز میں 2 قسم کی باتیں آ گئیں، قولی
اور بدنی، اور قربانی میں مالی، اس میں مال خرچ ہو رہا ہے، پیسے لگ رہے ہیں، تو قربانی میں مالی عبادت آ گئی۔ تو اللہ یہ نہیں کہنا چاہتے بھئی نماز اپنے رب کے لیے پڑھ، نماز تو ہے ہی رب کے لیے، قربانی اپنے رب کے لیے کر، قربانی تو ہے ہی رب کے لیے۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں اپنی قولی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، میرے پیارے یہ تینوں قسم کی عبادتیں کرنی ہیں تو صرف کس کے لیے کرنی ہے؟ تو عبادت کی کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں ہو گئیں۔ ایک جسمانی ہے، اس میں سب سے اعلیٰ قسم ہے سجدہ۔ زبانی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا۔ وہ زبانی کیا ہے؟ دعا، پکارنا، پکارنا اس نظریے سے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مالی عبادت میں نظر ہے، نیاز ہے، چڑھاوا ہے، منت ماننا ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، صدقہ ہے۔ یہ ساری باتیں صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ آپ میں سے کسی بندے کو میری گفتگو پر جو کل آپ نے سنی یا آج آپ نے سنی اس میں کوئی اشکال پیدا ہوا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے، اس کے بعد سبق ہم ختم کر لیں گے۔ لکھ کے کر لیں، آپ کی مرضی، ویسے کر لیں آپ کی مرضی۔ یہ جو واقعہ نورالدین زنگی والا ہے، اس میں جو خواب میں اللہ کے نبی رہتے ہیں اور جو روزہ مبارک کے خدائی کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی کوئی اس طرح مستند نہیں ہے وہ واقعہ، ایسا کوئی مستند واقعہ نہیں ہے وہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بھی سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا کہ ان کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ موضوع روایت ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان علی کے بارے میں 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئیں۔ کتنی لوگوں نے گھڑی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے اور جو ان کا درجہ ہے صحابہ میں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے سب سے بڑی فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اس سے بڑی عظمت تو کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ بچوں میں پہلے مومن ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی، یعنی نبی پاک نے انہیں پرورش کی ہے۔ پھر ان کی فضیلت یہ ہے کہ ہجرت والی رات وہ بستر رسول پہ سوئے ہیں۔ اس رات بستر رسول پہ سونا کوئی آسان نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ پھر بدر و احد میں ان کا جو کارنامے ہیں، جرت ہے، بہادری ہے، وہ بے مثال ہے۔ خندق میں جو ان کے کارنامے ہیں اس کی تو نظیر بھی کوئی نہیں۔ پھر خیبر کے قلعے کے وہ فاتح ہیں۔ میرے نبی نے ان کے لیے بڑے فضائل عظمتیں ذکر کی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی پیاری بیٹی ان کے عقد میں دی ہے، نکاح میں دی ہے۔ پھر وہ مسلمانوں کے چوتھے امام برحق ہیں، خلیفہ برحق ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو پڑھیں۔ جب ابھی موت آ جاتی ہے تو جو خبر میں انسان جاتا ہے، جو سوال جواب ہوتے ہیں ان کی استعمال کرتے ہیں، اردو بات نہیں آئے گی۔ دیکھیں، اگر سوال و جواب نکیرین کا آنا اسی قبر میں ہے جو زمین میں ہم بنا کے آتے ہیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم انکار کرتے ہیں کہ یہ قبر نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ زمین میں کھودی جاتی ہے، یہ قبر نہیں؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ قرآن نے کہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، تو کس کے بارے میں کہا تھا؟ اسی قبر کے متعلق کہا تھا۔ قرآن نے اس پہ قبر کا اطلاق کیا، لیکن
یہ بات آپ سنیں اور غور سے سنیں، علماء بھی ذرا سنیں۔ جب فقہا قبر کا لفظ بولیں گے نا، فقیہ لوگ، فقہ کی کتابیں، تو یہی قبر مراد ہوگی۔ وہ کیا بولیں گے؟ قبر کیسے کھودنی ہے، میت کو کس طرف سے لے کے جانا ہے، پڑیاں کس طرح رکھنی ہے، مٹی کس طرح ڈالنی ہے، چھڑکاؤ کس طرح، یا فقہ کے لوگ قبر کا ذکر کریں گے نا، یہی قبر مراد ہوگی۔ جب عقائد کے علماء قبر کا ذکر کریں گے نا، تو وہاں سے مراد وہ قبر ہوگی جہاں روح جا کر ٹھہرتی ہے۔ جب عقائد کے علماء بحث کریں گے، مثلا نکیرین کا آنا، سوال و جواب، عذاب و ثواب، اس کا جب ذکر کریں گے نا، تو اس سے مراد یہ قبر نہیں ہوگی، اس سے مراد عالم برزخ کی قبر ہوگی۔ اسے جلا دیں، مچھلیاں کھا جائیں، میڈیکل کالج میں رکھ دیا جائے، بننے والے ڈاکٹر اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں، فرعون کی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہو، پڑی رہے، جہاں روح جا کر ٹھہرے گی وہاں اللہ اس سے سوال جواب عذاب ثواب سب کا اس سے تعلق ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف الجواب میں یہی لکھا، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا۔ قبر اس جگہ کا نام نہیں جہاں انسان کے جسم کو دفن کیا جاتا ہے، قبر اس جگہ کا نام ہے جہاں اس کی روح جا کر ٹھہرتی ہے۔ حضور قبر کے قریب درود شریف سنتے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ آپ کے قبر منور کے قریب درود کے سننے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی دلیل، مستند دلیل ہو۔ جو دلیل پیش کی جاتی ہے من صلی علیہ عند قبری سمیت، اس میں محمد ابن مروان ہے سدی صغیر، جس کو تمام محدثین نے کہا یہ کذاب ہے۔ بلکہ آج میں آپ کو لطف کی بات بتاؤں، میں علماء کا نام تو نہیں لیا کرتا محفلوں میں مجلسوں میں، میں تمام علماء کا یکساں احترام کیا کرتا ہوں، چاہے وہ فریق مخالف کے علماء ہوں تو میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ ایک مناظرہ ہوا باگڑ سرگانہ، یہ جھنگ کے علاقے میں، پنڈ کا نام کیا ہے؟ باگڑ سرگانہ۔ اس میں شیعہ مناظر تھا مولوی اسماعیل، یہ مولوی اسماعیل فاضل دیوبند تھا، بعد میں اس نے شیعیت کو قبول کیا تو ان کا مناظر بنا۔ میں نے بھی اس کی تقریریں سنی، اسماعیل شیعہ کی تقریریں میں نے بھی سنی، بڑا طرار قسم کا آدمی تھا اور بڑا ذہین قسم کا آدمی تھا۔ مناظرہ ہوا، ہمارے عالم تھے مولانا عبدالستار توسوی، ان دونوں کے مابین مناظرہ ہوا باگر سرگانہ۔ وہ مناظرہ چھپا ہوا ہے، مناظرہ باگر سرگانہ کے نام پر میرے پاس ہے۔ اس میں اسماعیل شیعہ نے ایک روایت پیش کی، فدق کے باب میں تھی یا خلافت کے باب میں تھی، اس نے ایک روایت پیش کی تو مولانا عبدالستار توسوی صاحب نے اٹھ کر اس کا جواب دیا کہ جناب یہ روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں محمد ابن مروان سدی صغیر ہے، وہ ہمارا نہیں ہے تمہارا ہے، وہ شیعہ ہے، اس کی روایت ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مولوی اسماعیل شیعہ محمد ابن مروان کی روایت پیش کرے تو وہ شیعہ ہے، اور من صلی علیہ عند قبری میں وہی محمد ابن آ جائے تو اسے گلے سے لگا لیتے ہو، اسے سینے سے لگا لیتے ہو۔ اس کے متعلق سب نے کہا ہے کہ وہ شیعہ تھا محمد ابن مروان، اس کی وہ روایت ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ سلمان ابن سرد والے بیان کی وضاحت، میں نے وہ وضاحت اپنے 9 محرم کے جلسے میں بڑے واضح الفاظ میں کر دی تھی، اور ایک شخص ہے پنڈی میں مفتی عاصم صاحب، انہوں نے اس کے بارے میں وضاحت طلب کی تو میں نے تحریراً بھی ان کو یہ وضاحت کر دی تھی کہ سلیمان ابن سرد
صحابی رسول ہیں، اور میری زبان سے یا میری تحریر سے ان کے بارے میں اگر کوئی نازیبا یا اخلاق سے گرا ہوا جملہ نکل گیا ہے تو میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اس کی توبہ کرتا ہوں۔ ہم تو صحابہ کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، وہ چاہے سلیمان ابن سرد ہوں یا حضرت معاویہ ہوں یا حسنین کریمین ہوں یا حضرت علی ہوں، ہم نے سب صحابہ کے انشاءاللہ دفاع کرنا ہے جی، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اشاعت القرآن سے اختلاف کی وجہ، اشاعت القرآن ہمارا اپنا مدرسہ ہے جی۔ مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور مولانا محمد صابر صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر کو رحمتوں سے بھرے، میرے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، میرے بہت پروگرام اس علاقے میں ہوتے رہے۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں انہیں غلط فہمی ہوئی کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ عند القبر صلاۃ و سلام کے قائل ہو گئے تھے یا حیات دنیاوی کے قائل تھے۔ انہوں نے علاقے کے علماء سے دستخط بھی لے لیے۔ یہ تاریخ کو مسخ کرنے والی بات تھی۔ میں نے مسلک شیخ القرآن کے نام سے وہ اس کا جواب لکھا کہ حضرت شیخ القرآن دورہ تفسیر میں تفسیر جواہر القرآن ان کی پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز کے قائل تھے۔ جواہر القرآن میں انہوں نے واضح طور پر وہ آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس پر جو انہوں نے حاشیہ لکھا اس میں واضح طور پر انہوں نے اپنے مسلک کا اظہار کیا کہ انبیاء کی حیات دنیاوی نہیں ہوتی، انبیاء کی حیات اخروی ہوتی ہے۔ وہ میں نے رسالہ لکھا۔ اس رسالہ لکھنے کے بعد بھی میں اشاعت القرآن میں گیا اور میری نجی محفل میں ان سے گفتگو بھی ہوئی۔ میں ان کے آبائی گاؤں، کون سا جی؟ گڑی افغانہ، میں ان کے آبائی گاؤں میں گیا۔ مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سنگوالا کے تھے، وہ میرے ساتھ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور حضرت کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم 3 بندے تھے گڑی افغانہ میں، ہم نے پھر اس مسئلے پہ گفتگو کی تھی اور میں نے ان پر وضاحت واضح کیا تھا۔ انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ میں سوچ کے آپ کی باتوں کا جواب دوں گا۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی علمی مسئلے میں علماء کے مابین اگر کوئی اختلاف ہو جائے اور اسے ادب اور اخلاق کے آئینے میں طے کیا جائے، کسی کی گستاخی نہ کی جائے، بے ادبی نہ کی جائے، زچ نہ کیا جائے، تمسخر نہ اڑایا جائے، تو یہ اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ میں نے مسلک شیخ القرآن لکھا تو چاہیے یہ تھا ان کے کوئی شاگرد اس کا جواب لکھ دیتے کہ نہیں بھائی آپ نے غلط لکھا ہے، ہم وضاحت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ صحیح نہیں لکھا، ورنہ اس کے علاوہ مسلک کا کوئی اختلاف ان کے ساتھ نہیں ہے۔ میں اکثر تقریروں میں ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں اور میں ان کے تکلم کا، خطابت کا، ان کی گفتگو کرنے کا انداز کا بڑا مداح ہوں۔ میں اپنے طالب علموں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ 10 منٹوں میں سارے موضوع بیان کر دیتے۔ سبحان اللہ، یہ ایک عالم کا کمال ہے نا، علم بولتا ہے نا پیچھے سے۔ 10 منٹ وہ بولتے تھے، توحید بھی آ گئی، سنت بھی آ گئی، شان صحابہ بھی آ گیا، ساری چیزیں وہ اس میں لے آتے تھے اور تسلسل کو ٹوٹنے بھی نہیں دیتے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں کہ تسلسل ٹوٹ جائے، جڑا رہتا تھا تسلسل۔ تو میری اب بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت عثمان کا باغ فدق مروان کے حوالے کرنا کوئی ایسی روایت نہیں ہے، یہ سب شیعوں نے روایتیں گھڑی ہیں، ہماری کتابوں میں ان خبیثوں نے داخل کر دی ہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یار حضرت عثمان جیسا آدمی خیانت کرے، اپنے چچا زاد بھائیوں کو نوازتا رہے، آپ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی شریف بندہ بھی ایسا کام کر سکتا ہے؟ چہ جائے کہ دورہ داماد نبی، یہ ساری شیعت کے پرچار ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں جی۔ جو لوگ
یار کچھ میں پڑھے ہوئے تھوڑا کچھ تسی لکھے انہیں. ہاں جو لوگ اپنے نفس کو الہ مان لیتے ہیں، من اتخذ الہ ہوا، اپنی خواہشات کو الہ بنا لینا. اس کا معنی یہ ہے کہ صبح کا وقت ہو گیا، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تھوڑی تھوڑی بارش بھی آ رہی ہے، سردی بڑی ہے، اللہ کہتا ہے بے نماز پڑھ، اور نفس کہتا ہے پڑھ رہے. اس وقت جس نے نفس کی بات مان لی اس نے اپنے نفس کو کیا بنا لیا؟ الہ. اپنی خواہش کو کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا. مفسرین نے یہ معنی کیا. ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا جس کو دل نے چاہا اسے الہ بنا لیا. یہ بھی الہ ہے اور وہ بھی الہ ہے اور بری بھی الہ ہے اور وہ بھی معبود ہے اور وہ بھی مشکل کشا ہے. جس کو خواہش نے چاہا، دل نے چاہا، اسے کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا. یہ جو حدیثیں ہیں کہ منکر نکیر اس قبر میں آ جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پھر وہ جواب نہیں دیتا تو کان پہ گرز مارتے ہیں. گرز تے جس دے کان نہیں کوئی نومن، کسی نے کاٹ لیے کان. یہ سارا چلو یار آپ ایسے کریں، کچھ باتیں متشابہات میں سے ہوتی. کس میں ہوتی؟ متشابہات کا کیا میں نے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے اس بحث میں ہم پڑھنا نہیں. متشابہات اتنا ایمان رکھیں بے قبر کا عذاب جو ہے وہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا. عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے. کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ جاواں گے تو پتہ لگ جائے. فی الحال اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ رائے اس طرف ہے کہ جہاں روح جا کر ٹھہرتی ہے وہاں. یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پڑھو. اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا نظام چلنا چاہیے. ان الحکم الا للہ الامر. زمین اس کی ہے تو پھر اس زمین پر حکم بھی اسی کا چلے. اس کے لیے واقعی ایک کاوش، محنت، تسلسل کے ساتھ محنت کی ضرورت ہے. چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں، ہمیں منتخب کریں یا نہ کریں، حکومت ہمارے حوالے ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں مرنا اس حالت میں چاہیے کہ ہم اللہ کو یہ جواب دے سکیں کہ ہم نے تو اپنے تائیں بڑی کوشش کی تھی، محنت بھی کی تھی، دولت بھی لگائی تھی، دن رات بھی ایک کیا تھا کہ تیری دھرتی پر تیرا نظام ہو. اس کے لیے واقعی محنت کی ضرورت ہے. حضرت ایک مسئلہ کی تحقیق مطلوب ہے. ہماری مسجد میں ہر اتوار بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر نگرانی عدنان کاکا خیل نشست منعقد ہوتی ہے. گزشتہ اتوار ان کے متعین استاد نے شک قمر کے ضمن میں 3 واقعات بیان کیے، جن میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غروب ہوئے سورج کے دوبارہ طلوع کیا اور پھر دوبارہ غروب ہوا. ان میں سے ایک واقعہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے کسی کام کے سلسلہ میں. حضرت علی رضی اللہ کو نیند آ گئی. حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا نماز کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب ہوئے سورج کو دوبارہ طلوع فرمایا. حضرت علی رضی اللہ نے نماز ادا کی، پھر سورج غروب ہو گیا. اسی طرح 3 واقعات اور بھی ذکر کیے. کیا صحیح حدیث میں ایسے واقعات موجود ہیں؟ جو شک قمر کا واقعہ ہے اس کا تو ثبوت آپ کا معجزہ ہے اور یہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو نماز کی ادائیگی نہ ہو سکی اور سورج غروب ہوا پھر واپس پلٹا، یہ کوئی مستند حدیث نہیں ہے.
اس کی سند کوئی نہیں ہے، یہ سب بنائی گئی باتیں ہیں۔ قرآن آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورج اور چاند کا نظام جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ میں نے کہا نا کہ لوگوں نے گھڑی ہیں یہ باتیں، شیعیت نے بہت زیادہ اس میں دخل اندازی کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ محفل رہی، ہاں جی، میں نے کہا کہ اس موضوع کے متعلق کچھ ہو تو آپ پوچھیں، ہم موضوع سے بھی آر پار ہوئے، موضوع کے متعلق تو آپ نے کچھ پوچھا بھی نہیں ہے۔ یہ جمہوریت بی بی کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں بھائی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو یہ ایک آدمی اور ایک ووٹ، یہ کوئی مستحسن عقل کے مطابق فیصلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی شیخ الحدیث ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ولی اللہ ہے، نیک بندہ ہے، صالح ہے، صاحب حکمت ہے، زیرک ہے، دانا ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ ایک آدمی گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، فالح زدہ ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے۔ یہاں عالم اور جاہل کیا ہو گئے؟ برابر۔ اور قرآن کہتا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو لیکن ایک نظام چل رہا ہے، اس کے متعلق ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، اللہ ان کی قبر کو رحمت سے بھرے، قرآن کی خدمت کی، انہوں نے بڑی محنت کی ہے نظام خلافت، ایک نظام خلافت قائم کیا جائے، لیکن اس میں آپ محنت کر کے چلے گئے، کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے بیان کیا اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔